وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين عليه السلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصير بصيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران مولا ابا عبداللہ، ایام عزا جاری ہے. فرش عزا قبولیت دعا کے لیے سب سے موزوں اور مناسب مقام ہے، لہٰذا آغاز مجلس میں دعا کرتے ہیں. پروردگار اس فرش عزا کا واسطہ، پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ، پروردگار تمام حاضرین کے حوائج شرعیہ کو برابر فرما، تمام ملتمسین کے حوائج شرعیہ کو برابر فرما. پروردگار ہم سب کو کربلا کی معرفت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو قیام مقدس مولا حسین کی معرفت عطا فرما. پروردگار پریشان حال مومنین کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار دنیا میں جہاں بھی عزادار عزاداری برپا کیے ہوئے، پروردگار عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان تمام حوائج شرع کی برابری کے لیے اور اپنی آمادگی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزاداران مولا ابا عبداللہ، یہ ماہ محرم الحرام ماہ معرفت ہے، اور یہ فرش عزا ایک درسگاہ ہے اور ایک دانشگاہ ہے. لہٰذا اس ماہ معرفت میں، اس فرش عزا پر، اس دانشگاہ میں اور اس درسگاہ میں سب سے پہلی چیز جس کی ہم سب کو معرفت کی اشد ضرورت ہے وہ خود کربلا ہے، وہ خود قیام مقدس مولا ابا عبداللہ ہے. کربلا سے لے کر آج تک تاریخ بھر میں اہل قلم نے کربلا کے بارے میں اور قیام مقدس سید الشہداء کے بارے میں اہل قلم نے بہت کچھ لکھا ہے اور اہل سخن نے بہت کچھ کہا ہے. لیکن ہمیں دوسروں کے ذریعے سے کربلا کی معرفت حاصل کرنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ ہم خود صاحب کربلا کے ذریعے سے کربلا کی معرفت حاصل کریں. چونکہ مولا حسین نے خود اپنے اس قیام کا مقصد، اس تحریک کا مقصد، اس نہضت کا مقصد آغاز میں بیان فرمایا ہے اپنے وصیت نامے کے اندر. مولا فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں نے خود نمائی کی خاطر
یا پھر سیر و تفریح کے خاطر قیام نہیں کیا ہے، خروج نہیں کیا۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہیں میں نے تفرقہ پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے اور ظلم و جور کے خاطر خروج کیا ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں نے صرف اور صرف اپنے نانا رسول اللہ کی اس امت کی اصلاح کے لیے خروج کیا ہے اور قیام کیا۔ مولا نے اپنے اس قیام کا، اپنی اس نہضت کا اور اپنی اس تحریک کا مقصد آغاز میں ہی بیان فرمایا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اصلاح امت ہے۔ دیکھیے، اصلاح کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں پر فساد ہو۔ جب مولا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نانا کی امت کے اندر کوئی فساد تھا جس کی اصلاح مولا حسین چاہتے تھے۔ ایک فساد تھا مولا کے سامنے۔ اس زمانے میں دو قسم کے فساد تھے، ایک یزید کا فساد تھا اور ایک امت کا فساد تھا۔ یزید کا فساد آشکارا تھا، سب کو پتا تھا کہ یزید فاسد ہے، سب کو پتا تھا کہ یزید فاسق ہے، اور تمام لوگ، تمام اصحاب، تمام تابعین، تمام علماء، تمام فقہا صرف اور صرف یزید کے اس فساد کی طرف متوجہ تھے۔ لیکن مولا حسین یزید کے فساد کے ساتھ ساتھ ایک اور فساد کی طرف متوجہ تھے۔ مولا حسین کو یزید کے فساد کے ساتھ ساتھ ایک اور فساد نظر آ رہا تھا جو امت کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ اور امام، توجہ کریں، امام ہوتا ہی وہ ہے، یا امام کی ضرورت ہوتی ہی اس وقت کہ جب پوری امت کی نگاہوں پر، تمام فقہا کی نگاہوں پر، تمام اصحاب کی نگاہوں پر جب غفلت اور بے شعوری کے پردے چھا جائے اور پھر ان کو اصل فساد نظر نہ آئے، تو ایسے میں امام کی ضرورت ہوتی ہے کہ امام اپنی نگاہ بصیرت سے ان غفلت اور بے شعوری کی ان پردوں کو چاک کر کے ان پردوں کے پیچھے چھپا ہوا وہ فساد جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس فساد کو امام دنیا کے سامنے آشکار کر دے۔ امام نے یہ کام کیا۔ تمام لوگوں کو صرف یزید کا فساد نظر آ رہا تھا، لیکن مولا حسین نے تمام دنیا کو، پوری تاریخ کو ایک اور فساد کی طرف متوجہ کیا کہ یزید کے فساد کے ساتھ ساتھ ایک انڈر گراؤنڈ فساد ہے، ایک چھپا ہوا فساد ہے جس کی طرف ہم سب کی توجہ نہیں ہے، اور وہ فساد امت ہے۔ جہاں پر فساد یزید خطرہ ہے، وہیں پر امت کا فساد بھی خطرہ ہے۔ امام کے سامنے دو قسم کے فساد، ایک یزید کا فساد اور ایک امت کا فساد۔ امام دیکھ رہے ہیں کہ امت کے اس پیکر کے اندر دو قسم کے فساد پیدا ہو چکے ہیں، دو قسم کی بیماریاں پیدا ہو چکی ہے جس نے امت محمدی کی اس پیکر کو کھوکھلا کر دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو طبیب ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ دو طرح سے علاج کرتا ہے۔ کچھ بیماریوں کا علاج وہ دوائی سے کرتا ہے۔ اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہو، اگر کسی کو نزلہ زکام ہو تو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، دوائی کے ذریعے سے اس کی علاج کرتا ہے۔ لیکن کسی شخص کے بدن میں کینسر کا، سرطان کا پھوڑا نکل آئے تو پھر وہ دوائیوں سے علاج نہیں کرتا، بلکہ وہ اس پھوڑے کو کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، جڑوں سمیت اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے تاکہ آئندہ یہ سرطان اور یہ کینسر کا پھوڑا دوبارہ نہ نکلے۔ اس کو کہتے ہیں سرجری، جراحت عربی زبان میں۔ اور یاد رکھیں، امام جہاں پر امت کا لیڈر ہوتا ہے، امام جہاں پر امت کے اوپر حاکم ہوتا ہے، وہیں پر امام امت کا طبیب بھی ہوتا ہے۔ امام امت کا طبیب ہوتا ہے۔
امام حسین تبھی بھی امت تھا جب مولا حسین نے دیکھا کہ امت کے پیکر کے اندر دو قسم کے امراض ہیں، دو قسم کی بیماریاں ہیں، ایک بیماری امت کے اندر ہے اور دوسری بیماری یزید کی صورت میں، یزیدیت کی صورت میں ہے۔ مولا حسین نے امت کی اس بیماری کا علاج و نسخہ اصلاح کو قرار دیا اور فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی۔ لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یزیدیت کا علاج، یزیدیت کے لیے راہ حل و یزیدیت کے لیے نسخہ امام نے قیام کو قرار دیا، اور مولا نے فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ نَفْسِ الْمُحْتَرَمَ مُعْلِنُ بِالْفِسْقِ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ۔ یزید شراب خور ہے، قاتل نفس محترمہ ہے، فاسق و فاجر ہے، مولن بالفسق ہے، اور مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار بیعت کر کے یزید و یزیدیت کے خلاف قیام کا اعلان کیا۔ امام نے امت کی بیماری دور کرنے کے لیے اصلاح کا اعلان کیا، لیکن یزیدیت کے اس ٹیومر کو، یزیدیت کے اس جراثیم کو، یزیدیت کے اس پھوڑے کو امت کے پیکر سے اتار کر پھینکنے کے لیے امام نے قیام کا اعلان کیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے قیام کیا اور امت کے اس پیکر سے یزیدیت کے اس گندے پھوڑے کو اس طرح سے اتار کر اکھاڑ کر جڑوں سمیت پھینک دیا کہ آج 1400 سال بعد بھی آج کے تمام یزیدی خود یزید سے اور یزید کے نام سے نفرت محسوس کرتے ہیں۔ امام نے یزید کا فساد آشکارا تھا، لیکن امت کا فساد جس کے خاطر مولا فرما رہے ہیں کہ میں قیام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس امت کی اصلاح کروں، نہ کہ اس امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ نانا کے اس امت کے اندر کہاں پر یہ فساد پیدا ہوا تھا، اور وہ فساد تھا کیا؟ امت میں یہ فساد کہاں پیدا ہوا تھا؟ آیا امت کی عبادتوں میں فساد پیدا ہوا تھا؟ آیا امت کے احکام و اعمال میں یہ فساد پیدا ہوا تھا؟ آیا امت کے اس دینداری کے اندر یہ فساد پیدا ہوا تھا؟ یہ فساد کہاں پیدا ہوا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ یہ فساد نہ امت کی عبادتوں میں پیدا ہوا تھا، یہ فساد نہ امت کے احکام و اعمال میں پیدا ہوا تھا، اور نہ ہی یہ فساد امت کی دینداری میں پیدا ہوا تھا، بلکہ یہ فساد امت کے رویوں میں پیدا ہوا تھا، یہ فساد امت کی شخصیتوں کے اندر پیدا ہوا تھا، یہ فساد امت کے فیصلوں اور اقدامات میں پیدا ہوا تھا۔ دیکھیے، مولا حسین کے زمانے کے لوگ، پوری امت بے دین نہیں تھی، بے نمازی نہیں تھی، نماز کے بڑے پابند تھے، حج و زکوٰۃ کے بڑے پابند تھے، اتنے پابند تھے کہ مولا حسین کو روک رہے تھے کہ اے مولا آپ احرام کھول کر 9 ذی الحج کو کربلا کی طرف نہ جاؤ، ہمارے ساتھ حج مکمل کرو۔ یہ امت حج کی اتنی پابند تھی کہ مولا کو، امام کو روک رہی تھی، اور یہ امت نمازوں کی اتنی پابند تھی کہ عصر عاشور شمر سے کہہ رہے تھے کہ اے شمر، حسین کو جلدی شہید کرو کہ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ عجیب مذاق ہے، اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اسلام کے بڑے پابند تھے، نواسہ رسول کو بھی تکبیرات کے ساتھ ہی شہید کیا۔ یہ تکبیرات کے پابند تھی یہ امت نمازوں کی پابند تھی۔ بس پتہ چلا کہ امت کی عبادتوں میں فساد نہیں تھا، امت کی دینداری میں فساد نہیں تھا، امت کے احکام و اعمال میں فساد نہیں تھا۔ اب وہ فساد کیا تھا؟ توجہ کریں، وہ فساد کیا تھا؟ وہ فساد یہ تھا کہ یہ امت جس کے اندر رسول اللہ نے محنت کر کے، زحمت کر کے اس امت کے اندر الہی اقدار پیدا کی تھی، 50 سال کے عرصے میں یہ امت مکمل اقدار سے کھوکھلی ہو چکی تھی، اقدار سے کھوکھلی امت تھی۔ ان کے اندر حق اور باطل کے نسبت مکمل لا تعلقی تھی،
ان کے اندر ظالم کے ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں اٹھانے کے لیے ان میں آواز نہیں تھی، ساکت تھے، خاموش تھے۔ یہ بیماریاں تھیں۔ ان بیماریوں کی اصلاح کے لیے مولانا نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی۔ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی گروہ کے اندر یزید یا یزید جیسا شخص یا یزیدیت جیسی سوچ کب اور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب اس قوم میں، جب اس معاشرے میں، جب اس گروہ میں یہ اقدار موجود نہ ہو، عبادتیں ہو، تھوک کے ساتھ سے نمازیں پڑھتے ہو، لیکن اقدار نہ ہو، اقدار سے خالی عبادتیں فائدہ مند نہیں ہوتی۔ توجہ کریں، یہ گندگی ہے، توجہ کریں، امت کے اندر جو فساد ہے، یہ جو گند ہے، اس گند کے اوپر یزیدیت کے مچھر، یزیدیت کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں ہر دور میں۔ توجہ کریں، امام کے زمانے میں امت کے اندر یہ گند تھی، یہ فساد تھا، یہ بیماری تھی۔ اسی گندگی، اسی بیماری کے نتیجے میں یزیدیت وجود میں آ گئی۔ اور ہر دور میں جس معاشرے کے اندر یہ گندگی پائی جائے گی، جس معاشرے کے رہنے والوں کے اندر اقدار نہیں ہوں گے، اقدار نابود ہو جائیں گے، ان کے اندر بھی یزید اور یزید جیسے سوچ والے افراد پیدا ہو جائیں گے۔ یزیدیت کی جراثیم گندگی پر پیدا ہوتی ہے، اور وہ گندگی امت کے پیکر میں ہوتی ہے۔ جس طرح ایک عام قابل مشاہدہ بات ہے، بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا گھر کے اندر چھوٹا بچہ، خصوصاً خواتین سن رہی ہے، غور سے سنیں خواتین، گھر میں کوئی معصوم چھوٹا بچہ غلاظت کرتا ہے، نجاست کرتا ہے۔ اب توجہ کر، یہاں پر خواتین دو قسم کی ہوتی ہے، کچھ باسلیقہ خواتین ہوتی ہے، کچھ بے سلیقہ خواتین ہوتی ہے۔ بے سلیقہ خاتون کیا کرے گی؟ مثلا مہمان آنے والے ہیں، بچے نے پیشاب کی، نجاست کی، اور اس گندگی کے اوپر مچھر پیدا ہو گئے، مکھیاں پیدا ہو گئی، جراثیم پیدا ہو گئے۔ بے سلیقہ خاتون کیا کرتی ہے؟ اٹھا کر لے جا کر دھو کر صاف کرنے کے بجائے کیا کرے گی؟ ایک کپڑا یا کوئی رضائی لا کر بچھائے گی۔ جو مکھیاں پیدا ہو گئی ہے ان کے لیے کیا کرے گی؟ مچھر مار سپرے کرے گی۔ جو بدبو پیدا ہو گئی ہے اس کے لیے کیا کرے گی؟ ایک پرفیوم استعمال کرے گی۔ بے سلیقہ خاتون۔ باسلیقہ خاتون کیا کرے گی؟ باسلیقہ خاتون سب سے پہلے اس نجاست کو لے جا کر دھوئے گی۔ جب باسلیقہ خاتون اس نجاست کو لے جا کر دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے، تو ان کو مچھر مارنے کے لیے مچھر مار کی سپرے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مچھر مار سپرے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بدبو ختم کرنے کے لیے پرفیوم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب گند ہٹائی جائے، جب گندگی کو صاف کی جائے تو وہ مچھر خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، وہ مکھیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، وہ بدبو خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عام فہم مثال ہے، لیکن یہ عام بات بھی توجہ کریں آج بہت بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ عام سی بات ہے، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ آج ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بات آج ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یزیدیت کی جراثیم کی طرح آج کے زمانے میں دہشت گردی کے جراثیم ہیں۔ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ ہمارے حکمران، ہمارے ریاست ادارے کیا کرتے ہیں؟ جس طرح گندگی پر مچھر پیدا ہوتے ہیں، مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس بے سلیقہ خاتون کی طرح ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ اس دہشت گردی کی گند صاف کرنے کے بجائے اس دہشت گردی پر پیدا ہونے والے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ ختم کیا، پھر ایک سال بعد دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندگیاں بھی باقی ہیں۔ دہشت گرد کس گندگی کے اندر پیدا ہوتے ہیں؟ دہشت گردی کس گندگی کے اندر پنپتی ہے؟ دہشت گردی تکفیریت سے پیدا ہوتی ہے۔
جب تکفیریت کی گندگی باقی ہے، تکفیری آ کر سوشل میڈیا پر تمام مسلمانوں کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے ہیں، آپ ان کو چھیڑتے نہیں ہوں، لیکن ان کے فتووں پر پیدا ہونے والے 2-4 دہشت گردوں کو قتل کر کے آپ سمجھتے ہو کہ دہشت گردی کنٹرول کرو۔ یہ قانون ہے، مولا حسین نے سمجھایا یزیدیت کے مقابلے کس طرح کر سکتے ہیں۔ مکھیاں مارنے سے، مچھر مارنے سے، 2-4 دہشت گرد مارنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، گندگی ختم نہیں ہوتی، یزیدیت ختم نہیں ہوتی۔ یزیدیت ختم کرنی ہے، تکفیریت ختم کرنی ہے، دہشت گردی ختم کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس گند کو اٹھا کر پھینکنا پڑے گا۔ مولا حسین نے یہی کام کیا کہ امت کے پیکر سے یزیدیت کی گند کو اکھاڑ کر جڑوں سمیت پھینک دیا۔ آج اسی کام کی ضرورت ہے۔ مولا کے سامنے یہ 2 قسم کے فساد تھے، ایک امت کا فساد اور ایک یزیدیت کا فساد، اور یزیدیت کا فساد اسی امت کا فساد کا نتیجہ تھا، فساد امت کا نتیجہ تھا۔ اب تصور کریں، رسول اللہ کا دور ایسا تھا کہ اصحاب رسول اتنے پابند تھے، اتنے سخت تھے کہ بڑے بڑے علماء و فقہاء کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ مولا علیہ السلام کو ایک دستے کا سردار بنا کر رسول اللہ نے یمن بھیجا۔ یمن سے واپسی پر حجت الوداع میں مولا کائنات یمن سے آئے تھے ڈائریکٹ۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے پوچھا اصحاب سے کہ علی سے کوئی شکایت تو نہیں؟ اصحاب نے کیا شکایت کی؟ کہا کہ کوئی شکایت نہیں، لیکن صرف ایک شکایت ہے، وہ یہ کہ یہ علی نماز میں پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی سورہ قل هو اللہ پڑھتے تھے، ہمیں یہی شکایت ہے۔ اتنے حساس تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ خود علی سے ہی پوچھو کہ انہوں نے یہ ہر 2 رکعت میں سورہ قل هو اللہ کیوں تلاوت کی؟ مولا نے فرمایا کہ مجھے توحید سے محبت ہے۔ سورہ قل هو اللہ توحید ہے، احدیت و وحدانیت کا اظہار ہے۔ مولا نے فرمایا کہ مجھے توحید سے شدید محبت ہے، الفت ہے، اس لیے میں نے سورہ توحید کو بار بار تلاوت کی۔ یہ امت اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیڑے نکالتی تھی، لیکن توجہ کرے 50 سال بھی نہیں گزرے مکمل، رسول اللہ کے رحلت کے بھی 50 سال مشکل سے گزرے تھے کہ اسی امت کے اوپر، انہی اصحاب رسول کے اوپر، انہی تابعین کے اوپر ایک ایسا فاسق و فاجر مسلط ہو جاتا ہے جو منبر رسول پر بیٹھ کر، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا جانشین کہلوا کر، جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلوا کر رسول اللہ کی رسالت کی تکذیب کرتا ہے، حلال خدا کو حرام کرتا ہے اور حرام خدا کو حلال کرتا ہے، اور منبر سے ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم نے ایک ڈونگ رچا دی ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپنے آپ کو جانشین رسول کہلوا رہا ہے، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلوا رہا ہے، اور منبر رسول پر بیٹھ کر رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ اور یہ سارے اصحاب رسول جو ایک زمانے میں پیش نماز کے کیڑے نکالتے تھے، آج وہ اس ظلم پر، اس فساد پر اور اس بے حرمتی پر خاموش ہیں۔ یہ بیماری تھی امت کے اندر، خاموشی، سکوت، لا تعلقی۔ یاد رکھے دین کے اندر حق اور باطل کے نسبت خاموشی، حق اور باطل کے نسبت لا تعلقی، ظالم کے ظلم پر اور مظلوم کی حمایت میں خاموشی سب سے بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اور مولا حسین کے زمانے کی امت نے یہ جو ظلم کیا، یہ جو غلطی کی، یہ جو خاموشی اختیار کی، یہ جو لا تعلقی اختیار کی، اس کا سزا امت کو کیا مل گئی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کربلا کے بعد اس امت کے اوپر کون کون سی بلائیں نازل ہو گئی۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم ستمگری کے اوپر مسلط ہوا، جس نے 60,000 سے زیادہ لوگوں کو چن چن کر قتل کیا۔ ابن مرجانہ جیسا مسلط ہوا، اور ابھی تک یہ ستم جاری ہے۔ بس امام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں نے قیام اس لیے کیا ہے
کہ نانا کی امت کی اصلاح کروں. نانا کی امت کے پیکر کے اندر ایک فساد پیدا ہوا ہے. ایک تو یزیدیت کا فساد ہے، اس کو تو میں اپنے قیام کے ذریعے سے، اپنی خون شہادت کے ذریعے سے اس کو تو اتار کر پھینک دوں گا. لیکن دوسرا فساد امت کے اندر ہے. امت کے اندر فساد لا تعلقی ہے، امت کے اندر فساد اقدار کی نابودی ہے، امت کے اندر فساد بزدلی ہے شجاعت کی جگہ. اور امام نے اپنے اس قیام کا مقصد اقدار کو قرار دیا، اور امام نے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے گفتار سے قیام مقدس کربلا کے اندر ان تمام اقدار کو، جس سے امت عاری ہو گئی تھی، جو امت کے اندر ختم ہو چکی تھی، امام نے اپنے قول سے، اپنے گفتار سے اور اپنے عمل سے ان تمام اقدار کو مجسم کر کے دکھایا، اور اس طرح سے امت کی اصلاح کی. اور قیام مقدس کربلا یہی اقدار کا احیاء ہے. جس معاشرے کے اندر اقدار نہ ہو، اخلاقیات نہ ہو، اس معاشرے کے اندر اگرچہ عبادات ہو، اگرچہ دینداری ہو، لیکن وہ کسی کام نہیں ہے. درود بھیجے محمد علی محمد پر. بس یہ امت جو اقدار سے عاری تھی، خالی ہو چکی تھی. اب توجہ کریں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب امت کے اندر، جب قوم کے اندر، جب لوگوں کے اندر، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، کہ اگر اقدار نہ ہو ہمارے اندر تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. امام نے مکہ کے اندر 4 ماہ قیام کیا، اور مکہ مقدس ترین مقام، جہاں پر دنیا بھر سے تمام مسلمین حج کے لیے، عمرہ کے لیے جمع ہوتے تھے، اور امام روزانہ جا کر حرم میں تبلیغ کرتے تھے. لوگوں کو جو سننا نہیں چاہتے تھے بات، ان کو بھی بٹھا کر سناتے تھے، اپنا پیغام دیتے تھے. لیکن جب امت اقدار سے خالی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام وقت امام حسین علیہ السلام جیسا امام 4 ماہ تبلیغ کرتا ہے، لیکن آخر میں جب مکہ سے نکل رہے تھے امام کے ساتھ وہی افراد تھے جو مدینہ سے آئے تھے. 4 ماہ کی تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام کے ساتھ کوئی تیار نہیں ہوا نکلنے کے. ایک ہم جیسے طالب علم کی تبلیغ کا ہم سمجھتے ہیں کہ اثر نہیں ہو رہا. کیسے ہوگا اثر جب مال حرام سے پیٹ بھرے ہوئے ہو، مال حرام سے بچوں کی تربیت کی گئی ہو، اور اقدار سے والدین بھی خالی ہو، بچے بھی خالی ہو، تو پھر وہاں پر نہ قرآن کی آیتیں اثر کرتی ہے، نہ مولانوں کی باتیں اثر کرتی ہیں. یہ تاریخ ہے ہمارے پاس کہ امام معصوم امام حسین 4 ماہ مکہ کے اندر مقدس مقام پر تبلیغ کرتے رہے، لیکن ایک شخص امام کی نصرت کے لیے تیار نہیں ہوا. 4 ماہ بعد امام علیہ السلام 9 ذی الحج کو انہی ساتھیوں کے ساتھ جو مدینہ سے آئے تھے، انہی کے ساتھ مکہ سے دوبارہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے. اس پر آپ خود غور کریں کہ 4 ماہ ایک امام وقت تبلیغ کرے لیکن کوئی تیار نہ ہو. نمازیں پڑھ رہے، کعبہ کے گرد طواف کر رہے، دینداری ہے، لیکن امام کی بات سننے والا، ماننے والا کوئی نہیں. اقدار جب نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. آج کے امام بھی منتظر ہے، آج کے امام کی نصرت کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. کیسے تیار ہوں گے جب اندر سے کھوکھلے ہیں، سب کچھ ریاکارانہ ظاہرانہ ہمارے اعمال و عبادات ہیں، اندر شخصیت خالی ہے اقدار سے. ان حسینی اقدار کی معرفت کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی ضرورت ہے. بس مختصراً امام علیہ السلام 9 ذی الحج کو مکہ سے روانہ ہوئے انہی ساتھیوں کے ساتھ جو مدینہ سے آئے تھے. جیسے ہی مکہ سے باہر نکلے، امام علیہ السلام ایک منزل پر پہنچے تھے کہ پیچھے سے کچھ لوگ آئے. ان میں آپ کے بھائی حضرت محمد حنیفیہ تھے. بھائی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ بھیا کل رات میں نے آپ سے بات کی تھی. پہلی رات امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے محمد حنیفیہ، اور
تجویز پیش کی تھی کہ اے مولا آپ عراق کی طرف نہ جائیں، عراق بے وفا ہے، آپ یمن کی طرف جائیں۔ مولا نے فرمایا تھا کہ میں رات کو آپ کی اس تجویز پر غور کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ بھیا پوچھتا ہے کہ مولا اے بھیا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میری اس تجویز پر غور کریں گے، لیکن آپ نے پھر عراق کا ارادہ کیا ہے۔ مولا نے فرمایا بھیا میں نے بہت غور کیا آپ کی اس تجویز پر، مگر رات کو جب میں سویا تو خواب میں نانا رسول اللہ کو دیکھا۔ نانا فرما رہے تھے یا حسین اخرج الی العراق، اے حسین عراق کی طرف خروج کرو، روانہ ہو جاؤ۔ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، چونکہ اللہ کی مشیت یہی ہے، اللہ آپ کو قتیل دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو لہو لہان دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو سر بریدہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بائی آیا استرجا پڑتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر سوال کرتا ہے بھیا اگر آپ نے خود جانا ہی ہے تو آپ جائیں، مگر علی کی بیٹیوں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ اس پرخطر سفر پر زہرا کی بیٹیوں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ مولا فرماتے ہیں رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سیابا، اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ ان بیویوں کو میری شہادت کے بعد اسیر دیکھنا چاہتا ہے، کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ عزاداروں مولا روانہ ہوتے ہیں۔ 2 محرم الحرام کو مولا کربلا میں داخل ہوئے۔ خور نے امام علیہ السلام کا راستہ روکا اور کوفہ سے موڑ کر ایک نامعلوم منزل کی طرف مولا کو چلایا۔ اس نامعلوم منزل کی طرف چل رہے تھے کہ اچانک سے امام کا گھوڑا ذوالجناح رک گیا، قدم نہیں بڑھا رہا تھا۔ امام نے حکم دیا، اشارہ کیا آگے بڑھنے کا، لیکن ذوالجناح آگے بڑھتا نہیں تھا۔ یہ ذوالجناح امام علیہ السلام کا بہت وفادار تھا، امام کے ارادوں پر یہ حرکت کرتا تھا، امام کے اشاروں پر چلتا تھا۔ لیکن اس سفر کربلا میں اس ذوالجناح نے امام علیہ السلام کی 2 مقامات پر بات نہیں مانی۔ امام کی ایک طرح سے 2 مقامات پر نافرمانی کی۔ پہلا مقام یہی ہے کہ گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا، امام زور لگا رہے ہیں لیکن آگے بڑھ نہیں رہا۔ دوسرا مقام عصر عاشور، جب مولا آخر میں تن و تنہا رہ گئے، جب آخر میں خود میدان کا ارادہ کیا، ذوالجناح پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ذوالجناح کو اینٹ لگایا، لیکن گھوڑا حرکت نہیں کر رہا تھا۔ مولا نے گھوڑے کے نظروں کے تعاقب کرتے ہوئے جب نیچے دیکھا تو قیامت کا منظر دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ 3 سال کی بچی، ننھی سی بچی گھوڑے کے ٹانگوں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، صبح سے جو بھی میدان گیا ہے واپس نہیں آیا، میرے بابا کو مت لے جاؤ۔